السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، میں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا یہ ایس پی کا، اس کے بعد آپ یقین کریں مجھے دنیا کے کونے کونے سے اتنے لوگوں کے فون اور ایسی ایسی معلومات وہ شیئر کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ 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 یہ سب مسلمان ہیں. میں حیران رہ گیا ہوں کہ اس سے پہلے کیوں لوگوں نے آپ تک یہ معلومات نہیں پہنچائیں. میں آپ کو آج کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے لیے بڑے حیران کن ہوگا. مجھے ایک صاحب کا فون آیا اسلام آباد سے، ارشاد صاحب کا. انہوں نے بتایا کہ جی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ان کی بیوی بڑے ڈپریشن میں تھی اور وہ خاصا اس کا، ہم یہ سمجھ رہے تھے اس کا کوئی ذہنی معاملہ بگڑنے لگا ہے. اس کو دکھایا بھی سائیکاٹرسٹوں کو، انہوں نے بس وہی جو ٹرنکلائزر وغیرہ ہوتے ہیں دے کے ان کو گھر بھیج دیا. شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ خود بہت پڑھے لکھے آئی ٹی کے ماہر ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے خود یہ بات جاننی شروع کی کہ آخر اس کا پرابلم کیا ہے. تو ان کی بیوی نے انہیں آج سے 6 ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ اس کے کان کے نزدیک نہ کوئی گھنٹی بجاتا ہے اور آ کے انہیں خبر دیتا ہے کہ 6 ماہ بعد دنیا پہ بہت بڑا نا یہ عذاب آنے والا ہے جس کا پاکستان بھی شکار ہوگا، اور وہ کرونا کا نام لیتا ہے. کہنے لگے میں پہلے تو میں نے اس کی بات یہ مان لی. جب میں نے اس کی بات مان لی وہ تھوڑی مطمئن ہوئی تو الحمدللہ وہ نارمل ہے. انہوں نے مجھے ان کے جو جس سائیکاٹسٹ نے اعلان کیا تھا، جن پروفیسر صاحب نے، ان سے انہوں نے میری 2-3 بات کی. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مریضہ ہمارے پاس آئی تھی اور یہ سمٹم تھے، اور یہ میری زندگی کا بھی عجیب و غریب تجربہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ واقعی کچھ سگنل اسے ملتے تھے. ڈاکٹر اسد صاحب ہیں، یہ ایبٹ آباد کے ہیں. ڈاکٹر اسد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو کرونا ہے، اچھا وہ اس کی مشق، مراقبے کی وہ مشق کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ کرونا کی اطلاع انہیں مل چکی تھی. انہوں نے اپنے شہر کے 200 سے زیادہ لوگوں کو، کئی پاکستانی ذمہ داروں کو یہ بات بتائی جنہوں نے صرف ان کو پاگل پن کہہ کے تو اس پہ نہیں غور کیا. بقول ان کے، یہ میرا نہیں ہے، بقول ان کے، وہ کہتے ہیں کہ 3 شکلوں میں میں نے خود ان سے ملاقات کی ہے. دیکھیے یہ جو پیراسائیکالوجی ہے نا، اس کے بڑے اسرار و رموز ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئیں گے. میری درخواست ہے اپنے ان تمام محترم ناظرین سے جو دنیا بھر سے تجربات میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پلیز اپنے تجربات جو ہیں وہ اس میں کمنٹس میں شیئر کیا کریں تاکہ نا وہ لوگوں تک پہنچے، اور ممکن ہے کوئی ایک دوسرے سے رہنمائی ملے تو ایک اچھا ایک گروپ آپ بنا لیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. ڈاکٹر شفقت صاحب نے مجھ پہ شفقت فرمائی ہے سعودی عرب سے. ڈاکٹر ریاض صاحب، یہ میرا خیال دنیا کے سب سے زیادہ بڑے فزیالوجسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں، جو پچھلے قریب 40 سال سے ساری دنیا کو یہ سائنسز پڑھا رہے ہیں. یہ ایپل میں، گوگل میں اور اس طرح کے سینسٹیو بہت بہت بڑے وہ یہ جابز کر چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ ٹیلی پیتھی، پیراسائیکالوجی، اس سے متعلق ایسی ایسی حیرت انگیز اطلاعات دی ہیں، اور یہ بتایا کہ کس طرح دجالی طاقتیں انہیں خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے تجربات بھی آپ تک منتقل کروں گا. ڈاکٹر شفقت صاحب نے ادھر سے سعودی عرب سے مجھے بہت سی چیزوں سے آگاہ کیا. نام تو 15-20 ہیں اس طرح لکھے ہوئے. یہ مریم صاحبہ نے اس سے 5th یہ جو 5G سے متعلق کچھ انکشافات کیے ہیں جو میرے علم کے مطابق اگر میں نے وہ نام بھی لے لیا تو یہ سلسلے سارا بند ہو جائے گا، اس لیے خاموشی اس پہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو کسی کو دوست کو شوق ہو تو وہ خود 5G کے متعلق جو اسرار و رموز ہیں، اور خاص طور سے ووہان میں کس طرح انہوں نے اس کا
دجالی قوتوں نے 5G کا استعمال کر کے اس کو کرونا کو وبائی شکل میں اور ایک ہیبت اور ایک عذاب بنا کے نازل کر دیا۔ برائے مہربانی یہ آپ نا تھوڑا سا جستجو کریں اور آپ کو گوگل سرچ میں یہ مل جائے گا، ضرور انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر میرے پاس آ گیا تو آپ کو بھی ظاہر مل ہی جائے گا۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، میں آپ کو مختصر کچھ عرض کر دوں۔ جو میں نے پیچھے 2-3 یہ چیزیں اس حوالے سے کی ہیں اور کچھ پروڈکشن وغیرہ کی بات کی ہے، تو یہ جو روحانیت سے، میں اس کو روحانیت کا نام دے لوں، آپ برا نہ منائیں، حالانکہ میرے نزدیک یہ ESP ہے، یہ سائنس ہے۔ بہرحال جن کو اللہ کمال دے دیتا ہے، جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ یہ روحانیت کی شکل بھی ان پہ اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ وقت سے پہلے انہیں کسی چیز سے خبردار کر دے۔ اللہ کا اختیار ہے۔ اس پہ کوئی میں مذہبی بحث خدا کے لیے نہیں چھیڑنا چاہتا، نہ کوئی میرا دوست یہ کوشش کرے۔ آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، میں تمام جو مکتب فکر ان کے ماننے والا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، بہت مہربانی ہے، خدا را اس پہ بحث نہ چھیڑیں کہ یہ کفر ہے یا یہ اسلام ہے یا فلانا ٹمکا۔ یہ سائنس ہے اور یہ دجالی قوتوں کا بڑا مضبوط ہتھیار ہے۔ خدا کے لیے مجھے پاکستانی بچوں کو، پاکستانی نوجوانوں کو ان ہتھیاروں سے باخبر کرنے دیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے متعارف ہو جائیں جو دجالی دنیا اب ہم پہ غلبہ کر رہی ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر کو دس وے اور بائی ہک اور بائی کروک ہم پہ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو میں کیا آپ کو بتاؤں، ایک ایسا تکلیف دہ ایک میرے تک ایک بات پہنچی ہے۔ ایک ہماری بچی جن کو اللہ نے اس میں بہت ہی مارا دیا، پیرا سائنسز میں، پیرا سائیکالوجی میں، اور اس حوالے سے وہ خاص طور سے دجالی سسٹم پہ وہ بہت ریسرچ ہے، ان کی بہت ریسرچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی، ان کے خاوند بھی بہت پڑھے لکھے بندے ہیں، تو اس وقت تک انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ جتنے یہ انجیکشن اور یہ جو بھی ویکسینیشنز کے نام پہ چیزیں ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہیں، اصل میں ان کا کیا مقصد ہے۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی اپنی بچی اس سے محفوظ رہ سکے۔ وہ جس طرح پرانے زمانے میں، آج سے زیادہ نہیں تو 50-60 سال پہلے جس طرح بچے پلتے تھے، اس طرح یہ بچے پلیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنی بچی کو ان سے نہیں روک سکی، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اگر آپ بچے کو فلاں ٹیکہ نہ لگائیں یا نہ کریں۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ سب دجالی ایجنڈا ہے۔ اس کے تحت ہی وہ پیدا ہوتے ہی ہمارے جسموں میں، ہمارے دماغوں میں سرایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جراثیم جو پھر سلیپنگ سیل بن کر ہمارے اندر لیٹ جاتے ہیں، اور وقت آنے پہ وہ ان کو ایکٹیو کر کے اپنے نتائج حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے صرف بات یہ کروں گا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ روس نے جو ابھی اس کو شنگھائی کانفرنس کو ملا کر اپنے ساتھ تو امریکن ڈالر کے خلاف مہم چلائی ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ جو یہ صدر پیوٹن ہے نا، یہ اسرائیل کا خفیہ مددگار ہے، کیونکہ اس کی جو ماں ہے وہ یہودن ہے اور یہ ناقابل اعتبار بندہ ہے۔ اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ بشار کچھ 7 یا 8 سال پہلے نتن یاہو گیا تھا روس میں، اور اس نے اس کو بہت اس کی تعریف کی تھی۔ اس کے بعد سے یہ کول ڈاؤن ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد سے اس نے انٹری کی بشار الاسد کے ساتھ اور پورے شام کو تہس نہس کروا دیا۔ یہی حال یہاں کو افغانستان میں اس کی آمد کے بعد ہوا تھا۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ یہودی ایک طاقت بن جائیں گے اور مسلم اور کرسچین ایک اتحاد جو ہے نا وہ قدرت اندر ہی اندر بنا رہی ہے، جس کے بعد پھر ایک بڑا ٹکراؤ ہوگا۔ مسلم کرسچین گرینڈ لائنس جو ہے نا یہ بن رہا ہے۔ امریکہ اس کو محسوس کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ امریکہ کی جڑیں اب کاٹنے شروع کر دی ہیں اس نے۔ اور یہ میں قرآن کی وہ آیت پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ جب چاہتا ہے نا تو ان کے دلوں میں پھر فتنے ڈال دیتا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آپ جلد دیکھیں گے۔ اچھا جی، پھر وہ اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن دوستوں سے میرے رابطے ہوئے ہیں جو دنیا کے بہترین سائنٹسٹ ہیں اور روحانیت میں کمال رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ موجودہ صورت حال 6 ماہ تک رہے گی۔ آگے ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ اگر یہ 6 ماہ رہتی ہے
تو 3 مہینے کے اندر اندر امریکہ میں سول وار شروع ہو جائے گی. سول وار شروع ہونے سے یہ ہوگا کہ ابھی ایک طرف تو سول وار ہوگی، دوسری طرف روس جو ہے نا یہ الائنس کرے گا سعودی عرب کے ساتھ تیل کے معاملے میں، اور امریکن جو نا یہ جو شیل کمپنی، امریکن جو پٹرول انڈسٹری، اس کو گوڈے لگوائے گا توانائی میں، اور امریکنوں کو قریباً اس پوزیشن میں لے جائے گا جہاں وہ بہت اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے، جس کے بعد وہ ریئلائز کریں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کو رگڑا دے رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سعودی عرب کو یہ شہزادے کو استعمال کرے گا، یا ان کے علم میں ہے یا نا علم میں ہے، وہ کٹ آؤٹ بنے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، بارہ یہ انہوں نے مجھے بتایا. اس سلسلے میں ایک بڑی اہم پریڈکشن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں 6 ماہ تک یہ کرائسس رہنا، یہ لینڈ یہ جو لاک ڈاؤن والا پاکستان میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا آج کتنا عرصہ ہمیں ہو گیا ہے، میرے خیال مہینہ ڈیڑھ تو وہی ہے نا پاکستان میں اس بلا کو آئے. تو اس دوران حکومت کا کارنامہ کیا ہے؟ ابھی ٹاسک فورس بن رہی ہے جس نے وہ غریبوں کو 3,000 یا 8,000 روپے دینے ہیں، اور کتنے کے دیں گے وہ آپ جانتے ہی ہیں. آپ کو پتہ نا پہلے جب زلزلہ آیا تھا تو دنیا سے کتنی مدد آئی تھی، میرا خیال ہے کہ خربوں روپے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیا وہ پورا شہر نیا بنائیں گے. یہ جو تباہ ہوا تھا ادھر جہاں سید احمد شہید کی قبر مبارک بھی ہے، جا کر دیکھ لیں آج تک وہاں لوگ خیموں میں رہتے ہیں. اس کے پیسے لیے ہم نے، وہ رقم علیحدہ ہے جو خربوں روپیہ علیحدہ تھا. جتنے اس دور کے برباد ہوئے لوگ ہیں نا اس کشمیر والے زلزلے، وہ ابھی تک خیموں میں رہتے ہیں، یا ٹین کے چھتے ڈال کے اور ڈنڈے نیچے لگا کے ان کو گھر بنا دیا رہنے کے لیے، اس میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے گھر برباد ہوئے تھے. ہم وہ خربوں روپیہ چٹ کر گئے، کھا گئے. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو اب یہ 25-30 ارب روپیہ مل جائے گا، یہ ٹاسک فورس اپنے پیٹ بھر لے گی، 5% لوگوں میں اپنے کارکنوں میں ساتھیوں میں تقسیم کر دیں گے، باقی کھا پی جائیں گے. لیکن پاکستان کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بنیادی طور پہ خوف خدا رکھتے ہیں. اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جو باتیں پیدا کی ہیں، ایک تو ان کا صبر. آپ دیکھیں پاکستان میں جائیں اسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں اور لوگوں کے حال جا کے دیکھیں کس طرح سسکتے تڑپتے ہیں لیکن زندہ رہتے ہیں. اور دوسرا جو سخاوت، لوگ اس ملک میں اب بھی سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے پلے جو بالکل خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں، لنگر لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چیزیں پہنچاتے ہیں، کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ شہروں سے مجھے لوگ نا فون کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی صاحب حیثیت ان کی مدد کرنا چاہیں تو میں آپ کو وہ دے دوں گا. عزت دار لوگ ہیں کچھ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، ان کا کچھ بن جائے. اس طرح یہ ہے، یہ 6 مہینے کی جناب یہ مصیبت ہے. اور اس سیریز میں میں آپ کو صرف ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں جو لوگ اپنے تجربات شیئر کریں گے ان سے آپ کو ایسا کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ اللہ نے خیر کا ایک سبب بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پابندیوں سے بچ کر ہم نے اگر کام کیا تو مجھے نہیں لگتا جس طرح یہ چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کون کو، کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے گا. میری آپ سب سے درخواست ہے ایسے سلسلے کو میں جو اس کی ٹیکنیکس ہیں ان سے آگاہ کرنے کے لیے، اور یہ ساری وہ ہیں جو مجھے یہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ملیں گی، میں ان کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان ہزاروں پاکستانیوں کا جو مجھے فون کرتے ہیں، جو کمنٹ کرتے ہیں، جو قریباً میرا فون اب ہر وقت وہ سٹک ہی رہتا ہے، جو پیغامات بھیجتے ہیں. اللہ آپ سب کو کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا کرے. اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ میرے لیے دعا گو ہیں تو میں بھی آپ سب کے لیے بہت دعا گو ہوں.
اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس امت کو اس دجالی فتنے سے بچانے کی کوئی تدبیر فرما دے. آپ یقین کیجئے اگر ہمارا اس میں تھوڑا سا حصہ بھی پڑ گیا نا تو یہی انشاءاللہ تعالی ہمارا توشہ آخرت بنے گا. ہمارے پاس اور کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے آگے پیش کر سکیں. شرمندگی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں، سبسکرائب کروائیں، اس کی شیئرنگ کروائیں، اور دعا کریں مجھے اللہ توفیق دے میں کوئی ایڈیٹر رکھ سکوں تاکہ نا میں آپ کو جو ریفرنس دیتا ہوں ساتھ کے ساتھ وہ بھی آپ کو ملتے رہیں، اور آپ مجھے بار بار فون نہ کریں کہ آپ کو وہ چاہیے، وہ تقریر چاہیے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے کچھ اس میں ہی آ جایا کرے. تو آپ اسے خود ہی کلک کر لیا کریں. میں بہت نالائق، ناہنجار اور چھوٹا بندہ ہوں، لا علم ہوں، جاہل ہوں. اللہ نے مجھ سے پتہ نہیں کیسے یہ کام لے لیا. مجھے واللہ کچھ نہیں آئی ٹی کا پتہ. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. اللہ ہم سب سے وہ کام لے جو ہمارے لیے توشہ آخرت بنے. وما علینا الا البلاغ. آپ کا بہت شکریہ.